اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا مجھے پسند ہے کہ یہ باطنی آنکھ، باطنی بصیرت، یہ سب چیزیں کیا ہیں اور یہ کن کو نصیب ہوتی ہے، اور آج اس کا عمل بھی بتایا جائے گا۔ دیکھیں، بہت سے جو بزرگان دین تھے، یا جو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی پوری قوم کو جنات نظر آتے تھے، ان کے اوپر وہ قبضہ کرتے تھے، تو یہ ان کی باطنی بصیرت اللہ پاک کی رحمت سے اجاگر تھی اور ان کو نظر آتے تھے۔ اس طرح ہی بہت سی قوموں کو بھی یہ چیزیں نظر آتی رہیں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی جانور مطلب کہ جانور سے آپ حساب لگا لیں کہ اگر ان کے پاس زبان ہوتی تو پھر آپ ان سے سنتے کہ باطنی بصیرت میں انہوں نے کیا رتبے، کیا اچھائی اور برائی کو بھی انہوں نے دیکھا، کیسی چیزیں ان کے ساتھ، کیسے واقعات رات کو گزرتے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی نہ پتہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی زبان نہیں، زبان ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم سب تو پھر، اگر اللہ پاک ان کو دماغ اور زبان دے دے تو میں کہتی ہوں سائنسدان تو بہت دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مکلین پریوں اور ان کی روح سے تعلق قائم کرنا، یہ باطنی بصیرت کی ایک قوت ہوتی ہے۔ جب ریاست، مجاہدات، عبادات کے ذریعے انسان کے اندر اس حد تک تنقیہ نفس اور تنسیہ قلب حاصل ہو جائے تو جو نفس پر روح کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ آ جائے تو انسان کی باطنی بصیرت روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن جن حضرات کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، یہ بہن بھائی کو یہ دولت نصیب ہوتی، تو ان کو ان حقائق سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ محنت نہیں کرتے، یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، اور پھر پڑھائی میں بھی وہ ناغہ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کے پڑھائی کرتے ہیں، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ مطلب کہ گزار دیتے ہیں، ساری زندگی عمل ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ والا کر لیں، یہ والا کر لیں۔ ایک عمل کو پکڑ کے اگر آپ چلیں تو میں کہتی ہوں وہی آپ پورا کر لیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ایک عمل کے 3 چلے لازم کیا کریں تو پھر اس عمل کی کامیابی ممکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری آنکھ سے اوجھل ہو جانا اور باطنی بصیرت سے اس کو تلاش کر لینا، یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ روحانیت باطنی بصیرت سے اگر دیکھا جائے، مثلا جنات، ملائکہ، پریوں، ارواح، جو روحیں ہوتی، ہمزاد ہوتے ہیں، اگر ایمان اور یقین کامل ہے تو ان کو دیکھنا بھی کامل، یعنی یقین رکھنا چاہیے، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ اور جنت، دوزخ اور جو جنات ہیں پر یقین لانا، ایمان لانا، کیسے پھر اس بات کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ کیوں ناممکن؟ جب جنت ہے، دوزخ ہے اور ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، حوریں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان کلیدی اس کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہو تو اس چیز پر بھی ایمان لازم رکھنا چاہیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے، جنت دوزخ کا وجود ہے، ارواح اور ملائکہ برحق ہیں، تو ایک مسلمان کو اس پہ یقین لانا لازم ہے۔ اس کو ایمان کلیدی یعنی جو ہے ایمان یقینی بھی کہا جاتا ہے، علم یقین بھی کہا جاتا ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، اور موسوم کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ حقیقت انسان کے سامنے نہیں آتی جب تک وہ ہمت نہ کرے، جب تک وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور پیغمبر اسلام کی شہادت پر ایمان لایا جاتا ہے۔ آپ ہوا کو دیکھتے ہو، ہوا کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن آپ ہوا کے رنگ، رو، بو کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے تو ہوا مخفی ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی مخفی ہیں۔ ہوا ہمیں محسوس کروا سکتی ہے اپنا آپ ہمیں، لیکن نظر نہیں آ سکتی، تو سمجھے اسی طرح وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے عمل کیا کریں۔ تو لیکن جب یہ باطنی بصیرت کا جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقین مانے کہ پھر بہت سی ایسی روحانیت، ایسی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ قرآن حدیث میں جو غیب کی چیزوں کو باطنی آنکھ سے دیکھنے کے بے شمار شہادات اور ذکر و وظائف بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو آپ لے لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام غیب کی بہت سی باتوں کو، بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آنکھیں
ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، یعنی ان کی باطنی بصیرت ابھی اتنی بلند نہ تھی اور جل تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، ان کو تو پتا تھا کہ ان کو تو نظر آتا تھا نا، ان کی روحانیت اتنی تیز تھی، باطنی بصیرت اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روحانی طاقت، روحانی آنکھ، تیسری آنکھ، تھرڈ آئی، یہ سب انہی سے. دیکھیں تو یہ کتنا عرصے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ غور کریں. جب دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باطنی بصیرت بلند ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ نے جب جادو ہوا تو جادوگروں نے اپنے رسیاں پھینکی تھی، لیکن وہ تمام لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو، اپنی باطنی بصیرت سے اس عصے کو، لکڑی کے عصے کو یا لاٹھی کو انہوں نے اژدہا میں دکھانا شروع کر دیا. اللہ پاک نے ان کو باطنی بصیرت دی تھی تو انہوں نے وہ اژدہا بن گیا اور وہ سب رسیوں کو نگل گیا، یعنی سب سانپوں کو نگل گیا. ایک لاٹھی رسیوں کو نگل گئی، ایک لاٹھی اژدہا بن کے سانپوں کو نگل گئی. تو یہ کیا تھا؟ باطنی بصیرت تھی. لوگوں کے اندر باطنی بصیرت بہت پہلے سے ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے کہ ابھی 2-3 جو ہے عمل یا یہ اس وجہ سے باطنی بصیرت نہیں، یہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے، بہت پرانے قصے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. مومن کی باطنی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ لوگوں کی جو مومن کی باطنی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی وہ غیب امور کو دیکھ سکتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ زاہد عبادتوں کے ذریعے میرا کرب کو حاصل کر لیتا ہے، کرب یعنی بہت سی اللہ کے ذکر و ذکرات کرنے والے انسان جب اللہ کی محبت چاہت اور قرب کو حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس وقت اس قدر اس سے محبت، اس قدر اس کے قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو یہ ہے باطنی بصیرت، اللہ کی رحمت. یہ نہیں سوچیں کہ اگر میں آپ کو کوئی عمل بتاتی ہوں یا کوئی بتاتی ہوں تو یہ محض لفظی ہے، نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے تبھی تو ہر ویڈیو میں بھی اکثر دفعہ میں کہتی ہوں کہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ پاک اس علم کو بچائے جو میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو آپ تک پہنچاتی ہوں، عام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور لوگوں سے ان کو بچائیں. ٹھیک ہے، جو مرد مومن اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ جس کو وہ آنکھیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ جو مطلب کہ وہ کان دیتے ہیں جن سے روحانیت کو سنتا ہے، وہ آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے، تو وہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہے. کون ہے جو ایک پتا بھی کھڑکا سکے؟ کون ہے ایک چوٹی کو وہ مار سکے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا دم جھاڑا بھی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے؟ اگر ہم دم جھاڑا کے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ فلاں وقت آپ کو دم جھاڑے سے یعنی جھاڑ پھونک سے ہی اس کو آپ کا جو پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، ختم ہونا، یہ بھی آپ کے نصیب میں لکھا. تو باطنی بصیرت بھی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر امتی محمدی یعنی ہم امت محمد ہیں، تو پھر کیوں نہ ہماری باطنی بصیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہتی کہ ان جیسی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تو اثر کہیں نہ کہیں تو ہے نا. ہم ان کے امتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری لڑیاں ان تک جڑتی ہوں گی. میرا ایمان ہے. تو یہ یقین مانے کیسے آج میں باطنی بصیرت کا آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دفعہ آپ مطلب کہ کنورٹ کریں، کم از کم 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 7 دنوں میں. یا خبیرو، ٹھیک ہے، یا خبیرو آپ پڑھیں تو 7 دنوں میں پڑھیں. اگر بہت محبت ہو جائے یا خبیروں کے اس لفظ سے تو پھر آپ اس کو تعداد بڑھا دیں، 7 دنوں میں بے تحاشا پڑھ دیں. آنکھیں بند کر کے چلتے پھرتے وقت مقرر، یقین مانے جیسے ہی کوئی عمل کریں گے کامیابی، جیسے ہی کوئی عمل آپ نے پکڑا کامیابی. یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. آپ یا خبیرو کی تسبیح کیا کریں، ہر وقت پڑھتے رہیں. ایک وقت مقرر کر لیں
تب پڑھیں، تہجد کے وقت بہت نایاب ہے تب پڑھیں، پرہیز جمالی تھوڑا سا کریں گے اور بھی نایاب ہو جائے گا۔ 21 دن کر سکتے ہیں، 7 دن نہیں تو 21 دن کریں، لیکن 1.5 لاکھ کی تعداد کم از کم مکمل کریں، اور پھر دیکھیں کیا اس کے میں کہتی ہوں نظارے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، بیٹھ جائیں ڈھیلا جسم چھوڑ کے، اگربتی ایک آدھی 2 سلگا لیں پاس، اور مراقبہ کریں، غور کریں، کسی کا تصور باندھیں، کسی بزرگ کا تصور باندھیں، اپنے امی ابو کا تصور باندھیں جو آپ سے تھوڑا سا دور ہو، تو آپ کے سامنے آ کے باتیں کریں گے، اور جاؤ گے تو یقین مانے وہ کہیں گے کہ آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا عمل ہے، بہت زبردست ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، تو آپ ضرور اس کو اپنائیے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک خاتون تھی، ان کے شوہر 3 سال سے جو ہے ان کو مطلب کہ باہر کسی ملک میں گئے ہوئے تھے، تو نہ کوئی خط نہ کوئی ایسی چیز تو وہ نہیں مطلب کہ ان کو ملی، تو وہ ایک ایسے ہی بزرگوں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم باہر بیٹھو میں حساب لگاتا ہوں۔ وہ بزرگ جو ان سے تھے وہ اسی بات پر حساب لگانے لگ پڑے۔ جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ شروع کیا، تو مراقبہ شروع کرتے ہی تو عورت نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، ان کا آدھا جسم چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور آدھا جسم جیسا کٹ کے زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ڈر گئی نا ایک دم سے، تو وہ ڈر گئی، وہ اپنے مراقبے میں تھے، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح ان تک پہنچتے ہیں، اس کے شوہر تک، ٹھیک ہے، ان کو طریقہ تھا نا، اللہ پاک نے ان کو بصیرت دی تھی۔ تو وہ جیسے ہی انہوں نے دروازے کو کہا، عورت کو اندر بلایا، عورت اندر داخل ہوئی، اس نے کہا تمہارا شوہر بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ خط بھی نہیں لکھ سکتا، لیکن تمہارا پیغام اس تک پہنچ گیا ہے، وہ جلدی اس ہفتے یا اس مہینے کے اندر ہم نے اس کو کہا ہے واپس جاؤ، تو وہ واپس آ جائے گا، اس کا کام ہو گیا۔ تو یقین مانے وہ پورے 1 ہفتے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے فلاں بزرگ نے بتایا کہ آپ ایسے سے بیمار ہو، تو آپ کی جو عیادت مجھے نہیں پتا کہ ان بزرگوں نے کیسے آپ تک پہنچے، کیسے یہ پیغام بنائے، میں ان کو مانتی ہوں، اور آپ چلیں ان سے بات کریں، ان سے سلام لیں، دعائیں لیں، وہ ایک بہت عظیم بزرگ ہے۔ تو جب وہ عورت مطلب کہ وہ پہلے تو شوہر اس کا مانا نہ کہتا، مجھے ان باتوں بھی یقین ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ شخص جو اس کا شوہر تھا وہ اس کے ساتھ جب ان بزرگوں سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ تو وہی آدمی ہے جو وہ ملک پار وہ مجھے ایک دکان کے اندر ملے تھے اور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی بچے اتنے پریشان ہیں، تم جلدی سے ان کے واپس جاؤ ورنہ تمہارا گھر جو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یقین مانے وہ اسی وقت ان کے پاؤں میں گر گیا، وہ ان کا مرشد وہ بنے اور وہ ان کا مرید بنا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی ایسی پڑھائی کی ہے؟ انہوں نے کہا یا خبیرو کا علم بہت بلند ہے، مجھے خود نہیں پتا، میں تو ناچیز ہوں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، میں تو خود ظالم اور پتہ نہیں کتنی بری، میں تو خود ناچیز ہوں۔ تو یا خبیرو پڑھنا شروع کریں، اتنی تعداد مکمل کریں۔ یہ بتانے کا، اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ محض بے فضول باتیں ہیں، نہیں، ان کا مقصد ہے آپ کے دل کو بلند کرنا، آپ کے دل کو مضبوط کرنا، اور آپ کو عملیات کی سیڑھی میں چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک دفعہ لائک کر کے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس میں آپ کو کیسی لگی، واقعہ کیسا لگا۔ امید ہے کہ اللہ کرے آپ بھی ایسے ہی مرشد بنے، ایسے ہی بزرگ ولی بنے جس کے پاس ایسے مرید آئیں جو مطلب کہ اتنی ریاست انہوں نے کی ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ بہت بلندی ہے۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔